TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کی ڈگ فورڈ حکومت پیکرنگ نیوکلیئر پلانٹ کی تزئین و آرائش کرے گی کیونکہ بجلی کی طلب بڑھ رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کی ڈگ فورڈ حکومت پیکرنگ نیوکلیئر پلانٹ کی تزئین و آرائش کرے گی کیونکہ بجلی کی طلب بڑھ رہی ہے۔ کینیڈا کا سب سے قدیم نیوکلیئر پاور اسٹیشن 30 سے زائد سالوں تک کام کرنے کی توقع رکھتا ہے، جس سے ایک سال میں تقریباً 11,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ انٹیریو کی حکومت نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ نصف صدی پرانے پیکرنگ نیوکلیئر جنریٹنگ اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا ارادہ رکھتی ہے اور پلانٹ کو کم از کم مزید 30 سال تک کام کرتا رہے گا۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب انٹیریو میں بجلی کی طلب آنے والی دہائیوں میں تیزی سے بڑھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دریں اثنا تمام صوبوں کو وفاقی صاف بجلی کے ضوابط کا سامنا ہے، جس کے لیے مستقبل کے پاور پلانٹس کو خالص صفر کاربن اخراج پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ توانائی کے وزیر ٹوڈ اسمتھ نے انٹیریو کے پاور جنریشن کے پاور پلانٹ کی تزئین و آرائش کے لیے ڈگ فورڈ حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسمتھ نے جوہری پلانٹ کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا، ہمارے صوبے کو ابھی بھی اس اسٹیشن اور اس کے کارکنوں کی ضرورت ہے اور یہ تزئین و آرائش مؤثر طریقے سے 4 جنریٹرز کی ایک بڑی تبدیلی مکمل طور پر تجدید شدہ ہونے کے بعد بہت بڑا اثر ڈالے گی۔ 4 جوہری یونٹ جن کی تجدید کی جائے گی وہ تمام کینڈو ری ایکٹر ہیں جو 1980 کی دہائی کے اوائل کے ہیں، جنہیں مجموعی طور پر پکرنگ بی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تجدید کاری سے 2000 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی جو ان موجودہ یونٹس کی موجودہ پیداوار کے مقابلے میں ہے۔ پکرنگ کا اعلان انٹیریو کے ان منصوبوں میں تازہ ترین ہے جو کینیڈا کی جوہری توانائی کی اب تک کی سب سے بڑی توسیع ہونے کے لیے تیار ہے۔ فورڈ حکومت کا کہنا ہے کہ جوہری توسیع کی ضرورت ہے کیونکہ آٹو سیکٹر کی الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقلی، اسٹیل کی صنعت کا کوئلے سے چلنے والی بھٹیوں سے دور ہونے کی منصوبہ بندی اور انٹیریو کی بڑھتی ہوئی آبادی، یہ سب مل کر بجلی کی متوقع طلب کے درمیان فرق پیدا کرے گی۔ عالمی امور کینیڈا میں حکام بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی امور کینیڈا میں حکام بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اندرونی ای میلز ایک ماہ طویل سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی وضاحت کرتی ہیں جو بہت سے سرکاری ملازمین کو متاثر کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے حکام گلوبل افیئرز کینیڈا کے عملے کے ذریعے استعمال ہونے والے اندرونی نیٹ ورک کو متاثر کرنے والی نقصان پر مبنی سائبر سرگرمی کا پتہ لگانے کے بعد ڈیٹا سیکیورٹی کی طویل خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس خلاف ورزی سے کم از کم 2 اندرونی ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ ای میلز، کیلنڈرز اور عملے کے بہت سے ارکان کے رابطے متاثر ہوتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 دسمبر 2023 اور 24 جنوری 2024 کے درمیان اندرونی نظام کمزور تھے۔ اس نے کسی بھی شخص کو مطلع کیا جو ایک سگننٹ سیکیور انٹیگریٹڈ گلوبل نیٹ ورک لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے دور سے جڑا ہے کہ ان کی معلومات خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سمجھوتہ شدہ نظام ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک عملہ تھا جو گلوبل افیئرز کے اوٹاوا ہیڈ کوارٹر تک رسائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ GAC کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ VPN سسٹم کا انتظام مشترکہ خدمات کینیڈا کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ایک بیان میں گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ غیر منصوبہ بند IT بند اس کے نیٹ ورک تک دور دراز تک رسائی کو متاثر کر رہا ہے۔ محکمے نے کہا کہ جزوی بندش کو 24 جنوری کو جان بوجھ کر چالو کیا گیا تھا تاکہ نقصان پر مبنی سائبر سرگرمیوں کی دریافت کو حل کیا جا سکے۔ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ کہ ملازمین سمیت صارفین کی ذاتی معلومات تک غیر مجاز رسائی ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور متاثرہ افراد سے رابطہ کر رہا ہے تاکہ ان کی معلومات کو محفوظ بنایا جا سکے۔ GAC بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمارتوں میں رابطہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور کینیڈا میں دور دراز سے کام کرنے والے ملازمین کو کام کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ محکمے کی اہم خدمات اور بیرونی مواصلاتی چینلز قابل رسائی اور فعال ہیں۔ گلوبل افیئرز کے مطابق سگنٹ ڈپارٹمنٹ کا محفوظ کمپیوٹر نیٹ ورک ہے۔ نیٹ ورک کا ایک حصہ مشترکہ ڈرائیوز پر ذاتی معلومات رکھتا ہے بشمول ملازمین کی ذاتی معلومات، دوسرا حصہ خفیہ معلومات رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس خلاف ورزی میں خفیہ معلومات ضائع ہوئیں جو کہ 1 ماہ سے زیادہ جاری رہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ خلاف ورزی کے پیچھے کون تھا۔ گلوبل افیئرز نے کہا کہ وہ مشترکہ خدمات کینیڈا اور کینیڈین سینٹر فار سائبر سیکیورٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جو کہ کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے تاکہ جلد سے جلد مکمل رابطہ بحال کیا جا سکے۔ کینیڈا نے غزہ میں مختلف امدادی تنظیموں کو $40 ملین امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کینیڈا ان تنظیموں کو مزید $40 ملین کی امداد بھیج رہا ہے جو فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کو فنڈنگ روکنے کے بعد غزہ کی پٹی میں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک رکن پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی ہی غزہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فنڈنگ ٹاپ اپ جس کی کل وابستگی $100 ملین تک پہنچتی ہے، اس وقت سامنے آئی جب کینیڈا نے محاصرہ زدہ علاقے میں رہنے والوں کی جبری نقل مکانی کے بارے میں اسرائیلی حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے اشتعال انگیز بیان بازی کی مذمت کی۔ بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے کہا ہے کہ اس پورے تنازع کے دوران ہم نے اپنے فیصلے اس تنازع میں معصوم شہریوں کی زندگیوں پر مرکوز کیے ہیں۔ نئی فنڈنگ کا بڑا حصہ ورلڈ فوڈ پروگرام، یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، UN پاپولیشن فنڈ، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کو دیا جائے گا۔ کینیڈا کی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے تقریباً $5 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس موقع پر ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن اردن میں ایک حملے میں اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کا ضرور جواب دیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایران سے جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے۔ اردن میں امریکی فوجی بیس ٹاور 22 کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اردن میں امریکی فوجی بیس ٹاور 22 کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ترجمان جان کربی نے مزید کہا کہ کسی بھی کارروائی میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ امریکی صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حملے کا مناسب وقت پر بھرپور جواب دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی قومی سلامتی کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ملوث ہونے کا قوی امکان ہے، لیکن امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ تاہم جان کربی نے اس عزم کو دہرایا کہ امریکی فوجیوں کو حملے میں ہلاک کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف ضرور جوابی کارروائی کریں گے۔ خیال رہے کہ اتوار کے روز اردن اور شام کی سرحد پر امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایران نے حملے میں ملوث ہونے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پر الزامات سیاسی ہیں اور ان کا مقصد خطے میں حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری سرزمین پر کسی بھی قسم کا حملہ ہوا تو ایران اس کا مناسب انداز میں جواب دے گا، کیونکہ یہ ہماری قوم اور سرحدوں کے مفاد میں ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں پر وحشیانہ اسرائیلی حملے جاری، مزید 114 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیل سے ملنے والی 100 نامعلوم فلسطینیوں کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں پر وحشیانہ اسرائیلی حملے جاری، مزید 114 فلسطینی شہید، جبکہ اسرائیل سے ملنے والی 100 نامعلوم فلسطینیوں کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی افواج کی جارحانہ کارروائیوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ صہیونی افواج نے اسپتال میں زخمیوں کو بھی نہ بخشا اور طبی عملے کے بھیس میں اسپتال میں گھس کر فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثوں کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نئے معاہدے کی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مجوزہ تجاویز کی قبولیت اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور قابض افواج کے انخلا سے مشروط ہے۔ ادھر جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ تمام مقاصد حاصل ہونے تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 27,121 سے متجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 65,636 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور بلا تفریق بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔